بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ محمد صدیق انظر اپنے ڈیجیٹل چینل پروموشن نیوز میں حاضر۔ آج ہم اپنے ویلاگ میں بات کریں گے قومی اسمبلی کے سول میں جو قومی اسمبلی مارد وجود میں آئی ہے اس کے آج کے اجلاس کے حوالے سے، جو آج یہاں اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا، اور آج کیا ہوا اس اجلاس میں، اس حوالے سے مکمل گفتگو کریں گے، اور اس کے علاوہ اسلام آباد کی سیاست کے حوالے سے بھی آج بات کریں گے۔ ناظرین، پارلیمنٹ کا یہ جو پہلا ہنگامہ خیز اجلاس ہوا، اس میں 336 ایم این ایز میں سے 302 ایم این ایز نے آج حلف اٹھا لیا۔ جمشید دستی نے وہ کون سی بات کی جس پر یہاں قومی اسمبلی کے اجلاس میں ہنگامہ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ مہمان گیلری میں مہمانوں کے پاس کیوں منسوخ کیے گئے، اور وزیر اعظم کے جو انتخابات کے لیے شیڈول جاری ہوا اس میں ایک بہت بڑی جو اچیومنٹ ہوئی، وہ شہباز شریف کو اس کے ایک مضبوط اتحادی نے ووٹ دینے سے انکار کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پی ٹی آئی کے جو شعیب شاہین ہے وہ سپریم کورٹ پہنچ رہے ہیں، اور اگر سپریم کورٹ سے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو اس موجودہ قومی اسمبلی کا کیا حال حوال ہوگا اور اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ مانسیرا سے جو میاں نواز شریف مسلم لیگ کے جو سربراہ ہیں، اس کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ آ گیا ہے، اور اس فیصلے کے تحت آج جو فیصلہ ریلیز کیا گیا اس میں انہیں باقاعدہ طور پر شکست خوردہ قرار دے دیا گیا، اور ان کے مد مقابل کو کامیاب قرار دے دیا گیا جو پی ٹی آئی کے حمایتی تھے۔ اس فیصلے کا پاکستان کی سیاست پر کیا اثر ہوگا؟ ناظرین، اب ہم مزید گفتگو کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے جو چینل ہے اس کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کے سبسکرائب کیجئے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کیجئے گا۔ ناظرین، آج جو قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس ہوا اس میں جو اسپیکر تھے قومی اسمبلی کے پرویز اشرف، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منتخب کردہ جو سابقہ قومی اسمبلی تھی اس سے منتخب ہوئے تھے، اور یہ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے آج اپنی جو اراکین تھے اسمبلی کے، انہوں نے اس پر ان سے حلف لیا، اور 302 اراکین نے آج حلف اٹھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا جو اجلاس تھا اس میں میاں نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری، اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو، بیرسٹر گوہر کے ساتھ ساتھ دیگر جو اراکین تھے انہوں نے حلف اٹھایا۔ اور آج جب اجلاس شروع ہوا قومی اسمبلی کا تو تلاوت قرآن پاک کے بعد نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی، اور ساتھ ہی ایک یہاں پر ہنگامہ منعقد ہونا شروع ہو گیا، اور وہ ہنگامہ اس لیے ہوا کہ ایک طرف تو جمشید دستی جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ایم این اے ہیں، انہوں نے جو یہاں پر اسمبلی میں موجود تھے خواجہ آصف، ان کے بارے میں کہہ دیا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، اور جیسے انہوں نے یہ بات کی تو دوسری طرف سے خواجہ آصف نے گھڑی لہرانا شروع کر دی فضا میں، اور اس کے ساتھ دونوں اطراف سے جو ہے وہ نعرہ بازی شروع ہو گئی، اور جو مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ اور مسلم لیگ نون کے جو اراکین تھے وہ ڈائس پر آ گئے، اور انہوں نے میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف کے گرد حلقہ بنا لیا، اور شیر کی جو ہے وہ انہوں نے نعرہ بازی شروع کر دی۔ اور ساتھ ہی دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے جو اراکین تھے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اپنا عمران خان کے حق میں نعرہ بازی شروع کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نعرہ بازی بہت دیر تک رہی۔ اس دوران اسپیکر قومی اسمبلی وہ یہ کہتے رہے دونوں اطراف سے کہ وہ ماحول خراب نہ کریں اور اس کو کورم کو چلنے دیں اور اجلاس کو چلنے دیں، لیکن دونوں طرف سے ایسے ہی ہنگامہ خیزی ہوتی رہی۔ اس ہنگامہ خیزی کے دوران ہی اجلاس چلتا رہا۔ اور ناظرین، آپ کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج مہمان گیلری میں جو پاس جاری کیے گئے تھے وہ منسوخ کر دیے۔ وہ اس وجہ سے منسوخ کیے کہ آج ایک بڑے خطرے کا اندیشہ تھا کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، ان کے جو حمایتی ہیں، وہ آج اجلاس میں نہ آ جائے اور وہ نعرہ بازی شروع نہ کر دیں۔ اور اس دوران جو چند اشخاص یہاں جو مہمان گیلری میں آئے تھے ان میں سے ایک نوجوان نے عمران خان کے حق میں نعرہ بازی شروع کی، تو اسپیکر کے کہنے پر اس کو باہر پھینک دیا گیا، یعنی ان کو اسے باہر نکال دیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس اندیشے کے تحت یہ قومی اسمبلی کے جو یہاں پر مہمان گیلری تھی اس کو ختم کر دیا گیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم کے انتخابات کا شیڈول جاری ہو گیا ہے، اور وزیر اعظم کا جو انتخاب ہے وہ
کل یعنی 2 ہفتے کو کاغذات نامزدگی لیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی اتوار کو وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا۔ میاں شہباز شریف کی امید کی جا رہی ہے کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے، اور وزیر اعظم ان کو جو اتحادی ہیں وہ ووٹ دیں گے، لیکن جو ان کے بڑے مضبوط اتحادی رہے ہیں، ہمیشہ ان کے ساتھ چلتے رہے ہیں، وہ ہیں جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان۔ انہوں نے میاں نواز شریف کو ووٹ دینے سے انکار کیا ہے، تاحال ابھی ان کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں کہ وہ میاں شہباز شریف کو ووٹ دیں، لیکن ابھی تک جو اطلاعات ہے وہ جمعیت علماء اسلام میاں شہباز شریف کو ووٹ نہیں دے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مانسیرا سے نواز شریف ہار گئے تھے، تو ان کے وکیل الیکشن کمیشن پہنچ گئے تھے۔ الیکشن کمیشن نے یہ الیکشن ٹریبیونل کو کیس بھیج دیا تھا۔ الیکشن ٹریبیونل نے آج فیصلہ جاری کر دیا ہے کہ ان کے جو میاں نواز شریف کے جو مد مقابل تھے وہ کامیاب ہو گئے ہیں، تو ان کے وکیل الیکشن کمیشن پہنچ گئے تھے۔ الیکشن کمیشن نے یہ الیکشن ٹریبیونل کو کیس بھیج دیا تھا۔ الیکشن ٹریبیونل نے آج فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ شہزادہ گشتاشب ان کا نام تھا خان، انہوں نے 1,05,259 ووٹ حاصل کیے، اور ان کے مد مقابل میاں نواز شریف 80,413 ووٹ حاصل کر سکے۔ اور اس کا ایک پاکستان کی سیاست پر بڑی گرما گرمی یہاں اسلام آباد میں آج پورا دن جاری رہی کہ اس کا اثرات جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست پر پہلے بھی پڑے ہیں اور آئندہ مستقبل میں بھی پڑیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ نہیں بنے، انہوں نے اپنے بھائی میاں شہباز شریف کو وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ بنایا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو بڑی اہم بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ترجمان ہیں عمران خان کے بالخصوص ترجمان، اور یہاں NA 47 سے جو امیدوار رکن اسمبلی تھے یہ لائر ہمارے شعیب شاہین، وہ سپریم کورٹ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں اس پورے جو حالیہ دھاندلی کے حوالے سے، اور وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 100 سیٹیں پی ٹی آئی کی جو ضائع کی گئی وہ جیت رہے تھے، مگر انہیں ناکام قرار دے دیا گیا، اور وہ بھاری اکثریت سے پورے ملک سے انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی۔ اگر یہ بات اور فارم 45 کو تسلیم کیا جائے اور سپریم کورٹ اگر اسے تسلیم کرتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہوگی۔ اگر سپریم کورٹ یہ پی ٹی آئی کے حق میں یا سنی اتحاد کے حق میں یہ فیصلہ دیتی ہے تو پاکستان کی جو موجودہ اسمبلی ہے یہ کہاں ہوگی، وزیر اعظم کہاں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن میں ہے وہ حکومت میں ہوں گے، اور جو حکومت میں ہے وہ اپوزیشن میں ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑا خلا ہے جس پر یہاں اسلام آباد میں آج پورا دن گرما گرمی رہی ہے، اور آج جو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات کے حوالے سے بھی کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں۔ کل اس کا جو باقاعدہ طور پر انتخاب ہوگا، اور پرسوں وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا، نئے وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے، اور پکی امید یہ کی جا رہی ہے کہ میاں شہباز شریف پاکستان کے نئے وزیر اعظم ہوں گے۔ اپنے ہوسٹ صدیق انظر کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔